سے کہ پھر کہا کہ کبھی بھی کسی ادارے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرو, کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگا ادارہ. کہا اگر اس بیس پہ نیا ادارہ بناؤ گے وہ اس سے بدتر نہ ثابت ہو تو نام بدل دینا ہمارا. جن لوگوں نے یہ کیا نا کہ یہ ادارے صحیح نہیں, ہم نیا ادارہ بنائیں گے, تو کہا کہ سب سے بدتر پھر وہ نکلتا ہے جو نیا بناتے ہیں. سمجھتے ہو یہ حضرت کی بات ہے جو انتہائی پرہیزگار تھے. اسی طرح ہر چیز میں ایسا ہی ہے. فسادی آدمی ہمیشہ نہی عن المنکر کے نام پہ فساد مچاتا ہے. وہ اپنے گھر میں تو کوئی پوری اصلاح کی کوشش نہیں کرتا, وہاں تو 2-3 دفعہ کے بعد چھوڑ دیتے ہیں یار جانا دو, کیونکہ اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے نا کہ برباد نہ ہو جائے. باقی ہر مدرسے میں محتمم کی اوے ریکارڈ نہ کر رہا ہو یار کوئی محتمم کی, وہ مجھے لگ رہا ہے موبائل میں کوئی. ہر مدرسے میں ہر ادارے میں. کل مجھ سے ایک صاحب ملے, کہنے لگے فوجی خود فوج کے اتنے خلاف ہیں اور آپ کہتے ہو فوج میں بعض خوبیاں بھی ہیں. تو میں نے کہا پاکستان میں یہ نا یہ اصول ہے کہ جو جس ادارے میں ہوتا ہے نا وہ جب تک اس کے خلاف نہ وہ مزہ نہیں آتا اس کو. یہ پاکستان میں یہ چلتا ہے. میں نے کہا آپ خود بتاؤ, آپ جس آفس میں کام کرتے ہو باس کے خلاف ہو یا نہیں ہو, یا آپ کے لوگ جتنے بھی ہیں جب چائے پینے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہاں کی مینجمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نے اور بہت سارے اداروں میں جاب کی ہے, سب کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کرتے ہیں. میں نے کہا یہ فیشن ہے. تو جتنا فوجی فوج کے خلاف ہوگا اتنا کوئی اور نہیں ہوگا. یہ فیشن ہے ہمارے یہاں پہ. یہ کیا ہو رہا ہے بے, یہ دیکھو بے. چلو اس میں کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں لیکن صحیح پورا غلط پورا صحیح دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا بھائی, سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے یہ خوارج نہیں جا کے نا حضرت عثمان کا قتل ان کم بختوں نے کیا. حضرت عثمان کی پالیسیوں پہ آپ نے یہ کیوں؟ ابھی خلیفہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں آپ کو غلط لگ رہی ہوتی ہیں, ہوتی نہیں ہیں غلط وہ, لیکن انہوں نے کہا ہم نے صحیح کر کے چھوڑنا ہے. ان الحکم الا للہ, تو ہم نے صحیح کرنا ہے اس کو. ہر کمیٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز صحیح کر کے چھوڑتے ہیں. امام کو بالکل سیدھا کر کے چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں, پھر امام سے محروم ہو جاتے ہیں. پھر کوئی آڑا ترشا امام آتا ہے, اس میں کوئی اور خرابی ہوتی ہے, اس کو سیدھا نہیں, یہ نہیں, استغفر اللہ. چلیں یار کیا کریں گے, میں بہت کھل نہیں سکتا. چلیں. حدیث نمبر 3612. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه. خباب بن الارد نے کہا یا رسول اللہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, آپ دعا کریں ہمارے لیے. تو آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص کو لا کے زمین میں رکھ کے آرا اس کے سر پہ چلا دیا جاتا تھا, 2 ٹکڑے کر دیتے تھے, اور لوہے کے کنگھیاں لا کے اس کے پورے جسم کی بوٹیاں نوچ دی جایا کرتی تھیں, لیکن یہ چیز اس کو دین سے روکتی نہیں تھی. تو تم جلدی کر رہے ہو, صبر کرو. ایک دن آنے والا ہے کہ صنعاء سے حضر موت تک عورت چلے گی زیور سے لدی ہوئی, کوئی اس کو خوف نہیں ہوگا, اتنا امن اللہ قائم کر دے گا. تو یہ بھی امام بخاری نے علامات نبوت میں کہ واقعی پھر اتنا امن قائم ہوا. خباب بن ارد کو لوہے کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. چلیں. فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أبي الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. بھیڑیے کو بھی خوف نہیں ہوگا اپنی بکریوں پہ, ایسا اثر ہوگا جانوروں پہ بھی اس کا. چلیں. حديث نمبر 3613. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال حدثنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال حضرت ثابت ابن قیس گھر میں بیٹھ گئے تو صحابی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو نبی کے سامنے آواز اونچی کرتا تھا, خطیب تھے نا, اور آپ کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی. تو کہا کہ میرے تو اعمال برباد ہو گئے. اللہ نے کیا کہا ہے جو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی کرتے ہیں ان کے عمل, ان کو ڈرنا چاہیے اعمال برباد نہ ہو جائیں. تو میں تو برباد ہو گیا. تو نبی نے ان کو فرمایا کہ صحابی کو بھیجا کہ ان کو جا کے بولو تم اہل جنت میں سے ہو, اہل نار میں سے نہیں ہو. چلیے. فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة.
حديث نمبر 3614. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما وعنه يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم الرجل فإذا ضبابة أو قال سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. اچھا اس میں یہ ہے کہ نبی کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ جو آپ نے قیس ابن ثابت کو کہا کہ تم اہل جنت میں سے ہو، تو یہ دلیل ہے کہ نبی نے مستقبل کی خبر دی، بعد میں آپ کو شہادت ملی اللہ کی راہ میں. تو یہ یعنی نبی کا قول کی تائید ہو گئی نا ان کی شہادت سے، تو یہ بھی علامات نبوت میں سے. چلیں. فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت بالقرآن أو قال تنزلت بالقرآن. جی حدیث نمبر سورہ کہف پڑھ رہے تھے، جو گھر میں جانور تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک آپ نے بادل دیکھا جس نے آ کے سائبان کی طرح کھڑا ہو گیا. تو یہ سورہ کہف کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ سکینت ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. تو سکینت نازل ہونے سے جانور کیوں بدک رہا ہے؟ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا نزول ہو، فرشتے ہوں جن کو اس جانور نے دیکھا ہو. جانور جب بھی کوئی اچھمبے کی چیز دیکھتا ہے تو بدکتا ہے نا. بعض دفعہ بعض طلبہ آئے ہماری بکری بدک گئی، تو وہ جب بھی کوئی اچھمبے کی چیز جانور دیکھتا ہے نا تو وہ بدکتا ہے، حالانکہ طلبہ تو اچھے ہوتے ہیں. اچھا خیر چلیں. حديث نمبر 3615. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا احمد بن يزيد بن ابراهيم ابو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا ابو اسحاق سمعت البراء بن عازب يقول جاء ابو بكر رضي الله عنه الى ابي في منزله فاشترى منه رحلا فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج ابي ينتقد ثمنه فقال له ابي يا ابا برائے ابن عازب کے والد نے حضرت عمر سے کوئی سواری خریدی، ابھی گن رہے تھے پیسے، تو حضرت ابو بکر سے، تو ابو بکر سے فرمایا کہ آپ ذرا اپنا وہ واقعہ سنائیں ہجرت کا. تو حضرت ابو بکر نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا. جی. قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه. یہ جو لہا پہ آپ نے وقف کیا نا، یہ وقف سے پتہ چلتا ہے کہ عبارت صحیح پڑھ رہا ہے بندہ کہ نہیں پڑھ رہا. تو لہا ذلن پہ ہونا چاہیے نا، صخرہ کے ساتھ لہا لگا دیا آپ نے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت لمن آسان ہے نا. حضرت ابوبکر کو بکریوں کا ایک بکریوں کا چرواہا نظر آیا تو اس سے جا کے آپ نے دودھ لیا. پہلے تھنوں کو صاف کیا تاکہ دودھ میں مٹی شامل نہ ہو. فقلت لمن أنت يا غلام فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة. یہاں مدینہ سے مراد بعض نے کہا کہ مدینہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں پڑا تھا، کوئی قریب میں کوئی دوسرا شہر ہوگا. اور بعض نے کہا ہو سکتا ہے کہ یثرب ہو، لیکن حضرت ابوبکر بعد میں یہ واقعہ بیان کر رہے ہو تو اس یثرب کا نام مدینہ پڑ گیا، تو بعد میں تو اس کو مدینہ سے ہی تعبیر کریں گے. جی. قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتحلب قال نعم فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذى قال فرأيت البراء حضرت ابوبکر نے اس سے بکری کا دودھ مانگا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ضرورت بھی ہو اور کوئی اگلے کو نقصان بھی نہیں ہو رہا ہو تو پھر مانگنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. بعض لوگوں پہ استغنا کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے، مر رہے ہیں بھوک سے اور سامنے والے کو کچھ بتا ہی نہیں رہے ہوتے. تو ہر چیز بیلنس میں رہے تو اچھی ہوتی ہے نا. اب آپ جنگل میں ہو، کہیں بکریوں کا ریوڑ نظر آ گئے، آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، اور بکریوں کے ریوڑ میں اس سے لیے ایک گلاس نکالنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی اس کا بہت خرچہ بھی نہیں ہو رہا، تو ایسے موقع پہ کسی سے مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے نا، تو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا سفر میں بستی والوں سے کہ بھائی ہم لوگ مسافر لوگ ہیں، تھوڑا سا کائنڈلی ہمارا خیال کیجیے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم لوگ کسی خیال ویل نہیں کرتے، اپنے خرچے پہ آپ لوگ اپنا خیال خود رکھیں. چلو تو وہاں بھی دیکھو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے ان سے مطالبہ کیا، تو یہ غلط نہیں ہے. بھکاری بننا غلط ہے، سمجھتے ہو؟ بھکاری وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو خود اپنی ذلت محسوس ہو، بشرطے کہ عزت ہو اس کی. کیونکہ بعض لوگوں کو جو ذلت محسوس نہیں ہوتی تو اس لیے نہیں کہ وہ عمل ذلت والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی. چلیں.
قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض فحلب في قعب كثبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله دودھ میں پانی ملایا تاکہ ٹھنڈا ہو جائے. چلیں. قال فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يأن للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا عليه سراقة بن مالك. وہاں کوئی اگر ڈاکٹر صاحب ہوتے تو حضرت ابوبکر سے کہتے پہلے اس کو ذرا بوائل کر لیں, اس میں جراثیم ہے, اس دودھ میں کیا ہے جراثیم, آپ اس کو بوائل کر لیں. چلو. فقلت اتينا يا رسول الله. پھر وہ ڈبے کا دودھ لا کے پکڑا دیتے کہ یہ جراثیم سے پاک. آج کل ڈاکٹر یہی کر رہے ہیں کہ جراثیم سے پاک دودھ ہے, یہ آپ پئیں. اگر کوئی حکیم ہوتا نا اس زمانے میں سیدنا ابوبکر کے ساتھ, کہتے یہ ڈبے کا دودھ آپ پئیں, انرجی اس سے ملے گی آپ کو, جراثیم سے پاک. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. چلیں. فقلت اتينا يا رسول الله فقال لا تحزن ان الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتمت به فرسه الى بطنها ارى في جلد من الارض شك زهير فقال. تو ایک شخص سراقہ ابن مالک نظر آیا, وہ نبی کی تلاش میں نکلا تھا. تو حضرت ابوبکر نے کہا, جب وہ دیکھا نا تو آپ نے بد دعا کی اس کے لیے, اور وہ زمین میں گھوڑا اس کا پیٹ تک دھس گیا, حالانکہ سخت زمین تھی, جلادہ تھا اس زمین میں. فقال انی اراکما قد دعوتما علی فادعوا اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے آپ نے میرے خلاف بد دعا کی ہے, آپ دونوں نے, آپ دونوں دعا کرو مجھے اس عذاب سے اللہ نکال دے, میں آپ کا بارے میں نہیں بتاؤں گا. تو نبی نے دعا کی, وہ دوبارہ نکل آیا. اور پھر حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. پھر جو بھی اس کو قافلہ ملا نا ادھر کو آتے ہوئے نبی کی تلاش میں, تو سب کو یہ کہتا رہا میں یہاں دیکھ چکا ہوں, یہاں بندہ کوئی بندہ نہیں ہے یہاں. چلیں. فادعوا لي فالله لكما نرد عنكم الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووفى لنا. حديث نمبر 3616. وفا کی اس نے. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال. ایک دیہاتی کے پاس آئے اس کی عیادت کرنے کے لیے. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض يعوده. آپ کی عادت تھی لا بأس طہور کہتے, جب کسی کو بخار میں دیکھتے نا لا بأس طہور, کوئی بات نہیں, اللہ یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. قال لا بأس طهور ان شاء الله. فقال له لا بأس طهور ان شاء الله. قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور. اس نے کہا کہ نہیں یہ طہور نہیں ہے, یہ بخار ہے جو کھول رہا ہے اور ایک بوڑھے آدمی کو ٹینشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور تزیرہ القبور, اس کو قبر میں پہنچائے گا یہ. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو ایسا ہی ہوگا, اب تو ایسا ہی ہوگا. تو پھر ان کی موت واقع ہو گئی. اب دیکھو ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب نبی نے فرمایا یہ بخار پاکیزگی کا ذریعہ ہے, تو اس نے کہا یہ پاکیزگی نہیں ہے, یہ تو مجھے یہ قبر میں پہنچائے گا. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اعرابی لوگ تھے نا, دیہاتی لوگ تھے, آداب سے واقف نہیں تھے, تو ایسے موقع پہ ایسا کلام کہنا چاہیے نہیں تھا. لیکن اس میں اس کا امکان تھا کہ نبی کی بات کا انکار نہیں کر رہا, بلکہ وہ یہ کہ نبی تو مجھے حوصلہ دے رہے ہیں, لیکن یہ بخار جو حقیقت میں مجھے ٹینشن دے رہا ہے, تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس بخار کی تعریف کی جائے. تو 100% ان اعرابی کا یہ عمل غلط تھا, امید کی بات کرنی چاہیے تھی, لیکن نبی نے بھی پھر جواب میں کہا اب ایسا ہی ہوگا, اب یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا. چلیں. كلا بل هي حمى تفور او قال تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذن. حديث نمبر 3617. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه عنهم انه قال كان رجل نصرانيا فاسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له فاماته الله. اچھا, یہ جو ہے نا وہ بوڑھے کا انتقال اسی میں ہوا, تو یہ بھی دلائل نبوت میں سے. اور یہ جو نصرانی کا واقعہ ہے کہ نصرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لایا تھا, تو بیٹھ کے وحی کو لکھا کرتا تھا نا, تھوڑے دن میں مرتد ہو گیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی آتا ہے جتنا میں لکھ کے دیتا ہوں, معاذ اللہ. اب اس کی بات کا لوگ ظاہر ہے بہت غلط رخ جا سکتا تھا نا لوگوں میں, تو
اس کی جب موت واقع ہوئی اس کو دفنایا گیا تو جب آتے قبر نے نکال کے باہر پھینکا ہوا ہوتا تو لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے یہ کیا ہے کہ قبر کھود کے باہر نکالا ہے، تو اور گہرا دفنایا، 3 دن تک گہرے سے گہرا دفناتے رہے اور صبح قبر سے باہر۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دکھانے کے لیے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور ویسے بھی اصولی طور پر ایک نصرانی اگر نبی کو بتا رہا ہے بالفرض، یعنی کاتب وحی ہے، بتا نہیں رہا، کاتب وحی ہے، اور الزام لگا رہے کہ میرے بتانے سے، اس کا مطلب وہ ایجنٹ تھا نا، وہ آیا اس نیت سے تھا۔ یہ جو سازشی لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی نیت سے آیا کہ میں اسلام کا، میں کہوں گا کہ میں نے اسلام قبول کیا، پھر میں لکھوں گا بعد میں میں مرتد ہو جاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو اندر کا آدمی ہے، یہ کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ کے لکھتے تھے۔ لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس سے پہلے بھی، کیونکہ یہ تو بعد میں آیا ہے نا، اس سے پہلے جو وحی نازل ہو رہی تھی وہ کون بتا رہا تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد بھی طویل عرصے تک وحی نازل ہوا، وحی کا سلسلہ تو رکا نہیں بلکہ اس میں اور اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ دلیل کافی تھی عقل مندوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیسا عذاب دیا۔ اور یہ جو قبر سے نکلنے کا عذاب ہے نا، یہ بہت واقعات ہوئے ہیں اس کے۔ افغانستان میں بھی مخبروں کے ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں، جو مخبری کیا کرتے تھے، ان کی قبر سے مردہ باہر نکل گیا۔ ہمیں جن لوگوں نے مشاہدہ کیا انہوں نے بتایا ایسے واقعات۔ تو یہ جو اتاترک ہے نا ترکی کا، وہاں بوڑھوں سے پوچھیں، جس نے خلافت عثمانیہ کا گلا گھوٹا تھا، تو یہ جو اتاترک ہے نا، ترکوں کا باپ، تو اس کو بھی جب اس کی قبر بھی زمین کے اوپر ہے، آپ ترکی میں وہاں کے بوڑھوں سے پوچھیں جو وہ بتائیں گے آپ کو کہ اس کو بھی جب دفنایا گیا نا، قبر نے اٹھا کے باہر پھینکا اس کو، کئی دفعہ یہ عمل کیا لیکن قبول نہیں کیا، پھر اس کی قبر اوپر ہی بنائی گئی ہے۔ تو یہ سزا دنیا میں جو ہے نا عذاب قبر کی، اس کا بہت زیادہ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ قبر نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ تکریماً بھی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے دور میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا، ایک نوجوان کو دفن کرتے تھے، شہید تھا حالانکہ وہ، لیکن قبر نکال کے باہر پھینک دیتی تھی۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، پتہ نہیں کون سا جرم کرتا تھا یہ۔ تو جب اس کی ماں سے پوچھا گیا، سفر سے واپس آئے تو اس کی ماں نے کہا کہ اس نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں تیری راہ میں ایسا شہید ہوں کہ مجھے قبر نہ ملے اور مجھے درندے اور جانور کھائیں، اور قیامت کے دن میرا حشر پرندوں کے پیٹ سے ہو، درندوں کے۔ تو مجھ سے پوچھے کہ یہ کیوں ہوا تو میں کہوں تیری راہ میں ہوا۔ تو ایک ہی چیز کسی کے لیے عذاب بنتی ہے اور کسی کے لیے کرامت بھی بن جاتی ہے۔ چلو، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له فأعمقوا له الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه۔ لوگوں کو یقین ہو گیا بھائی یہ لوگ نہیں کر رہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، بار بار دفنا رہے ہیں، گہری گہری قبر کھود کے نکل آتا ہے باہر۔ حدیث نمبر 3618 وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر۔ نبی نے فرمایا جب کسرا ہلاک ہوں گے تو کوئی کسرا پیدا نہیں ہوگا، جب قیصر ہلاک ہوگا تو کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ قیصر جو شام کا قیصر اس سے مراد ہے، کسرا تو ایران کا جب گیا تو وہ تو مارکیٹ سے بالکل ہی شارٹ ہو گیا، دوبارہ ان کی حکومت ہی نہیں آئی۔ 2 بڑی حکومتیں تھیں نا آتش پرستوں کی، کسرا اور ایک عیسائیوں کی سلطنت تھی جو روم میں تھی اور شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو پہلے شام میں تھی اصل میں عیسائیوں کی ریاست۔ تو جب قیصر جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا، جب وہ جو ان کا خلیفہ کہہ لیں، بہت بڑی آباد دنیا میں انہوں نے حکومت کی ہے، تو جب قیصر شام ہلاک ہوا ہے نا تو پھر وہ بھاگ کر گیا ہے، وہ گئے ہیں، یہ جو یورپ کے چند علاقے ہیں نا، یہ اس وقت تو آباد نہیں تھے یہ، تو چند علاقوں پر پھر انہوں نے قبضہ کیا۔ تو یہاں مراد ہے قیصر شام، جو شام کا بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا، اس کی ہلاکت، وہ دوبارہ واپس نہیں آئی۔ البتہ روم میں پھر ان کی اگرچہ اتنی پاورفل حکومت نہیں تھی، لیکن روم میں ان کی پھر حکومت قائم ہوئی ہے عیسائیوں کی۔ چلو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات بتا رہے تھے نا کہ کسرا ہلاک ہوگا، قیصر ہلاک ہوگا، اور پھر کوئی اس کے بعد کوئی قیصر نہیں، تو قیصر سے مراد جو ابھی شام والا، اور کسرا تو بالکل ہی شارٹ ہو گیا۔
تو آپ جو یہ جس وقت فرما رہے تھے اس وقت زمینی حالات دیکھ کے کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا ہو. لوگ کہتے کہ آپ کی تو لڑائیاں اپنی قوم سے ہو رہی ہیں مکہ سے, مشرکین مکہ سے, اور یہاں آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں وہ قیصر اور وہ کسریٰ جو اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں. تو یہ بھی نبوت کی علامات میں سے کہ وہ تمام پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں. چلو بھائی. والذی نفس محمد بیدہ لتنفقن کنوزهما فی سبیل اللہ. ہاں فرمایا ان کے تم ان کی اللہ کے راہ میں ان کے خزانوں کو خرچ کرو گے جب قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے پاس آئیں گے. چلو بھیا. حدیث نمبر 3619. جی. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. سبحان اللہ سبحان اللہ. وإذا هلك قيصر. اس وقت کے آپ جذبات دیکھو نا کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے بھائی, پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں, اور آپ فرمائیں جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو فلا کسریٰ بعدہ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کتنا کلیئر اور کانفیڈنس کتنا. یہ اس موقع پہ اس کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنا خود آپ کے نبی ہونے کی علامت ہے. اور آپ کے اصحاب کا بھی کتنا کانفیڈنس تھا, ورنہ ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے, آپ کا کوئی امیر ہے نا, آپ مصیبت میں ٹینشن میں, وہ کوئی اس نے ہدف دیا آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں, پھر اس پر آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں, کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, تو وہ آ کے کہتے ہیں کوئی تسلی کی بات کرو. آپ کہتے ہیں اب امریکہ فتح ہو جائے گا, پھر جاپان پہ ہماری فوجیں جائیں گی, تو یہ حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ مذاق اڑاؤ گے نا کہ ایک تو پہلے ہم لوگ لٹے پٹے صحیح ہے نا, اوپر سے آپ باتیں کیا کر رہے ہو. لیکن صحابہ کو بھی نبی کی بات پر کیسا یقین تھا. وہ جو غزوہ احد میں آپ نے جب کدال چلائی اور وہ چنگاری نکلی نا پتھر سے, تو آپ نے کیا فرمایا, میں اس میں قیصر و کسریٰ کے خزانے دیکھ رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا یقین تھا, اور یہ خود آپ کے برحق نبی ہونے کی علامت ہے. اور یہ حدیث میں بڑا مزہ آتا ہے. اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ, اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ. جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے تبلیغی جماعت بنائی ہے نا, تو چند گاؤں میں جاتی تھی بھی اور مارے پڑتی تھی لوگوں کو, تو فرماتے تھے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری جماعتیں امریکہ اور جاپان جا رہی ہوں گی. میرے والد صاحب چونکہ مظاہر علوم رہے ہیں نا, حضرت مولانا الیاس کے شاگردوں سے بھی ملے ہیں, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو والد صاحب یہ واقعہ سنا کے, میرے والد صاحب نے جب یہ واقعہ سنایا نا, تو امریکہ سے جماعت آئی ہوئی تھی اس وقت. اچھا, میرے والد صاحب نے تبلیغ جماعت کا وہ وقت دیکھا ہے جب مکی مسجد میں 2 صفیں ہوتی تھیں, کراچی کی مکی مسجد میں 2 صفیں. اور پھر میرے والد صاحب نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب پوری دنیا میں جماعتیں چل رہی تھیں نا. تو والد صاحب جب یہ واقعہ سنایا نا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے, تو رو پڑے بہت, کیونکہ وہ جذبات جانتے تھے نا کہ ایک ہم نے تو وہ زمانہ بھی دیکھا ہے. اور تو بعض دفعہ اہل اللہ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے, اور پیغمبروں کو تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اس وقت کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, لوگ اس وقت تو ہنستے ہوں گے کہ یہ ان کو گاؤں دیہاتوں میں گھسنے نہیں دے رہے, اور یہ کہہ رہے ہماری جماعتیں کہاں جائیں گی, امریکہ جائیں گی. چلو بھائی. وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدیث نمبر 3620. آپ لوگ کے بھی بڑے جذبات ہیں. ہر شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں 4 شادیاں کروں گا, آپ لوگوں میں سے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے دینے کے لیے کوئی ایک بھی تیار نہیں. پتہ نہیں الہام ہوا ہے یا کوئی شیطان نے کوئی بات کان میں آ کے کہی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان کچھ کہہ کے چلا جاتا ہے, آدمی سمجھتا ہے کہ میں بھی نیک ہو گیا. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ گر گدھے کے کان میں کہہ دوں کہ عاشق ہوں تیرا. آپ لوگ کو میں گدھے سے معذرت کے ساتھ تعبیر نہیں کر رہا, کہیں آپ یہ سمجھیں. گر گدھے کے کان میں کہہ دوں کہ عاشق ہوں تیرا, ہے یقین کامل کہ وہ بھی گھاس کھانا چھوڑ دے. انسان اپنی تعریف سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے کہ گدھے کو بھی اگر آپ کہہ دو نا کہ میں تجھ پر عاشق ہو گیا ہوں. وہ ایک آدمی بہنگا تھا نا, تو کسی خوبصورت لڑکی نے اس کو ذرا اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی, مذاق میں کی کہ تمہاری آنکھیں پتہ نہیں کوئی ہیرو ہے اس سے ملتی ہیں, کوئی کسی فلم کا ہیرو ہے اس سے ملتی ہیں. تو بڑا خوش ہوا کہ یار کچھ تو ہے نا, حالانکہ اس کو پتہ تھا یار میری آنکھوں میں تو اعوراء ہے. تو اس نے اپنے دوست سے کہا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کہ میری آنکھیں اس ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے کافی گہرائی میں جا کے دیکھا, اس نے کہ تو آپس میں نہیں ملتی. چلیں ہیرو سے کہاں ملیں. چلو بھائی.
حديث نمبر 3620 وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر. مسیلمہ کذاب نبی کے دور میں مدینہ کی طرف آیا اور اس نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے ساتھ کوئی اس نے یہ گویا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے، تو میں نے بھی دعویٰ کر دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں اگر نبی نے مجھے اپنے ساتھ شریک کر لیا، کچھ حکومت کا کچھ حصہ دے دیا، کوئی ریاست میں کچھ امارت میں کوئی عہدہ دے دیا تو ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں ہوا تو پھر دیکھیں گے ہم. وقدمها في بشر كثير من قومه. بہت سے لوگ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے بھی کہا چلو وہی چلتے ہیں. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. تو وہ مسلمہ کذاب جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے مجھ سے، کہاں ہے حدیث؟ صفائی الٹ گئی. ہاں تم نے اگر مجھ سے ایک ٹہنی کا ٹکڑا بھی مانگا نا تو میں تمہیں ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ریاست کی، حکومت کی اور زمین کے حصے کی بات کرتا ہے، کھجور کی ٹہنی کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی نہیں ملے گا. اور پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ تو تیرے بارے میں جو اللہ نے فیصلہ کر لیا نا تو اس سے آگے نہیں جا سکتا. یعنی آپ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ نے تیرے بارے میں تجھے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، تیری موت کا فیصلہ کر دیا ہے. تو حضرت ابوبکر کے دور میں پھر اس کو قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ بھی دلیل نبوت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب یہی تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، چلیں رسوا کر دیا جائے گا. اس میں بھی کچھ حکمت ہوتی ہے. دیکھو ان واقعات میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کتنی بڑی بڑی آزمائش، ایک جھوٹی نبوت کا دعوے دار آ گیا، اب ایک عام آدمی کے لیے یہ سچے نبی ہیں وہ سچے نبی ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے وہ تو حالات دیکھ کے فوراً اندازہ ہو گیا، لیکن یہ واقعات میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو ختم نبوت کا عقیدہ اتنا کھل کے سامنے نہ آتا. اب ہمارے پاس قادیانیوں کو بتانے کے لیے کتنا بڑا واقعہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی نے یہ نہیں فرمایا ذل نبی آ سکتا ہے، تشریعی نبی نہیں آ سکتا، یا اس کی تحقیق کرو. بھائی انا خاتم النبی لا نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ثلاثون دجالون، دجال نکلیں گے. تو حضرت ابوبکر نے بھی یہ نہیں کہ تفتیش احوال، بھائی جب نبی آخری نبی تھے ختم، اب کسی کو کوئی نہیں ہوگا. پھر آپ نے بھی فرما دی میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے. تو جب عمر نہیں ہے تو پھر یہ مسیلمہ کذاب کہاں سے آ گیا؟ اور وہ آ بھی رہا ہے کیا؟ حکومت میں حصہ لینے کے لیے. نبوت کی ابتدا یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ بھائی جان کچھ پیسے ویسے مل جائیں گے. اس سلسلے میں حاضر ہوتا. چلیں. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلم. آپ نے فرمایا دو سونے کے کنگن میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھے تو مجھے فکر ہوئی یہ کیا ہے، تو مجھے وہی کی گئی کہ اس کی طرف پھونک مارو، تو میں نے پھونک ماری، وہ اڑ گئے. تو اس کی تعبیر میں نے یہ نکالی کہ دو دجال کذاب ظاہر ہوں گے، جھوٹی نبوت کے دعوے دار، اور اللہ ان کے کو ختم کر دے گا. تو ان میں ایک دجال عنسی تھا اور ایک مسیلمہ کذاب تھا. سمجھتے ہو؟ صنعاء کے مقام پر اس کو قتل کیا گیا عنسی. اس کا پورا نام کیا تھا؟ اسود العنسی. چلیں. والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. حديث نمبر 362. صنعاء کے مقام. چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عنهم أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام إني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أن. آپ نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں ایک ایسی سرزمین میں ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوروں کے درخت ہیں. فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو قال. میرے ذہن میں آیا شاید یہ یمن ہے، شاید اللہ مجھے یمن میں ہجرت کا حکم دے گا. فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه. لیکن وہ مدینہ نکلا، یثرب.
ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. میں نے وہ کھجور کی ٹہنی کو ہلایا تو وہ تلوار بن گئی اور اس کا جو سرا تھا وہ ٹوٹ گیا. تو اس کی تعبیر مجھے ذہن میں آئی کہ امت میں بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوں گے میرے بعد، تلوار چلے گی. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع. پھر میں نے اس کو ہلایا، دوبارہ تلوار بن گئی. تو اس میں اشارہ تھا کہ فتوحات بھی ہوں گی، سارے فساد نہیں ہوں گے بلکہ فتوحات بھی ہوں گی. امت کی دنیا پہ اللہ حکومت بھی قائم کرے گا. تو یہ ساری چیزیں نبی کے بعد پوری ہوئیں کہ نہیں ہوئی؟ ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. اور میں نے خواب دیکھا گائے ایک دوسری بات میں ذبح ہوتے ہوئے، اور یہ بھی خواب ہی کا حصہ ہے کہ واللہ خیر، یہ بھی کہیں سے ندا آئی کہ اللہ بہتر ہے. تو یہ غزوہ احد کی طرف اشارہ تھا. گائے ذبح ہونا اشارہ تھا کہ قربانیاں ہوں گی، اور خیر میں اشارہ تھا کہ پھر اللہ دوبارہ مسلمانوں کو جمع کرے گا. تو احد میں ایسا ہی ہوا کہ ابتدا میں شکست ہوئی، دوبارہ پھر صحابہ نے ہمت کی اور حملے کے لیے تیار ہوئے، جس سے دشمن بھاگ گیا. وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. جی. حديث نمبر 3623. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو فرمایا مرحبا میری بیٹی. پھر اپنے ساتھ بٹھا کے ان کے کان میں سرگوشی کی. چلیں. ثم أجلسها عن يمينه أو قال عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين ثم أسر إليها حديثا فضحكت. ایک دفعہ کان میں کچھ بات کی تو وہ رو پڑی، پھر کان میں بات کی تو وہ ہنس پڑی. جی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ کس بات پہ روئی تھی، کس بات پہ ہنسی تھی. فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمہ نے فرمایا کہ میں نبی کے راز کو فاش نہیں کر سکتی. نبی نے مجھے کان میں اس لیے کہی نا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو میں نہیں بتا سکتی. پھر نبی کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ نے بتایا سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کو. جی. حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها. حديث نمبر 3624. فقالت أسر إلي أن جبرائيل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت فقال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جبریل اس سال 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ میرا سال آخری ہے. تو اس پہ رو پڑی اور فرمایا کہ پھر ہنسی اس بات پہ کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی، آپ کی ملاقات مجھ سے ہوگی. تو یہ دونوں باتیں پوری ہوئیں. تو اس پہ وہ خوش ہوئیں. حالانکہ اس میں سیدنا فاطمہ کی بھی موت کی خبر تھی، ان کو موت کا غم نہیں ہو رہا تھا، ان کو یہ تھا کہ موت کے بعد ملاقات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیسا ایمان تھے یار ان لوگوں کے. ہمیں کوئی بتا رہا ہو کوئی بزرگ کہ میں تو اس سال جا رہا ہوں، چونکہ آپ کو مجھ سے بہت عقیدت ہے، تو اگلے مہینے آپ بھی خواب آیا کہ ملاقات ہو، تو ہو سکتا ہے ہم غم سے پہلے نکل جائیں ٹینشن میں، وہ اگلے سال آ رہے ہیں. چلیں. جی. کیا؟ اچھا صحیح. فقال ما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو قال نساء. ویسے بعض بوڑھے ایسے ہوتے ہیں ہر سال کہہ رہے ہوتے ہیں میں بس مرنے والا ہوں، وہ مرتے نہیں ہیں. پھر جس سال مرتے ہیں نا تو ان کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا نے تو کہا تھا میں مرنے والا ہوں، حالانکہ وہ ابا 6 سال سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو اچھا چلو اس پہ بات کرتے ہیں بعد میں. چلیں ابھی سبق پڑھ لیں. چلیں بھائی پڑھیں نا. نمبر 3625. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسرها فضحكت. قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. حدیث نمبر 3627. وبه قال اللہ نبی کی نبوت پہ نا بے شمار دلائل قائم کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں براہین قاطعہ، پھر نبی کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے.
صحابہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. آپ کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھیں کہ نبی کہہ رہے اس مرض میں میری وفات ہو جائے گی، اور وفات ہو گئی. اور یہ اپنی آنکھوں سے یہ انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پھر دیکھ رہے ہیں کہ جو بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے سب سے زیادہ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں. پھر یہ چیزیں تواتر کے ساتھ نقل ہو. اب دیکھو کھجور کے تنے والا جو واقعہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے کو چھوڑا تو وہ رونے لگا. تو یہ واقعہ ایک صحابی بیان نہیں کرتے، متعدد اصحاب بیان کرتے ہیں. اور پھر وہ اصحاب بیان کر رہے ہیں جو اس کو قربانیاں بھی دے رہے تھے. یا تو ہوتا نا بڑے بڑے عہدے مل گئے ہوتے اور خوب عیاشی ہوتی تو پھر انسان جھوٹ بھی بول دیتا ہے پیسوں کی خاطر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کے بدبخت لوگ دوسری طرف ہیں اور سارے نیک بخت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو ایسے براہین قاطعہ ہوتا ہے، پھر نبوت ثابت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو چاند میں فلانا ادھر آ گیا تو ستاروں میں، وہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا نا گوبر شاہی نے دعویٰ کیا تھا کبھی امام مہدی ہونے کا کبھی نبی ہونے کا. تو چاند پہ تصویریں بہت سے لوگ گمراہ کیے اس نے. تو کہہ رہا آج چاند پہ میں نظر آیا ہوں. تو اب وہ گوبر شاہی تو چلا گیا بیچارہ، تو اب اس کے خلیفے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. آپ ان کی تقریریں سنیں یوٹیوب پہ. گوبر شاہی تھا. چلیں حدیث نمبر 3627. ایسا نہ اس کے فالو مجھے بولیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پیر کے خلاف بولے. تو میں تو گوبر شاہی کے خلاف کہا ہے، گوبر شاہی کے خلاف تھوڑی کہا میں نے. وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدم ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. قال ما اعلم منها. عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا حضرت عمر سے کہ آپ عبداللہ بن عباس 9 عمر لڑکے ہیں، آپ ان کو اتنا اپنے قریب رکھتے ہیں، تو ہمارے بھی تو بچے ہیں نا، ہمارے بچوں میں سے اتنی کم عمر کے لڑکوں کو تو آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مطلب کیا؟ عبداللہ بن عباس سے پوچھا. تو انہوں نے فرمایا اس میں نبی کی وفات کا علم ہے، نبی کی موت کا علم ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جانے والے ہیں. اب حالانکہ اذا جاء نصر اللہ میں تو کہیں بھی نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا دیکھو یہی تفسیر میں بھی جانتا ہوں. اللہ نے جب کہہ دیا نا کہ اللہ کی مدد آ گئی اور اب آپ توبہ استغفار میں لگیں، آپ کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کر دے، تو اس کی علامت ہے آپ کا مشن مکمل. جب پیغمبر کا مشن مکمل ہو جائے تو پھر پیغمبر دنیا میں باقی نہیں رہتے. تو یہ علم تھا دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس کی فراست. تو انہوں نے کہا آپ کے بچوں میں یہ چیز نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ حدیث نمبر 3628. آج دنیا میں بہت ساری خیریں ایسی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو وہ خیریں نہ ہوتی. عورتوں کا وراثت میں حصہ اب تک غیر مسلموں میں نہیں ہے. ایک ہندو لڑکی نے مجھے بتایا، انڈیا سے فون کیا، مسلمان ہوئی ہے وہ. اس نے کہا یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے ہندو بہت اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ کے ہاں عورتوں کا وراثت میں آدھا حصہ ہے. کہہ رہی ہمارے یہاں آدھا بھی نہیں ہے، سارا بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو ایک دھیلا نہیں دیتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. اور انگریزوں کے ہاں بیٹوں کا بھی نہیں ہے، بیٹیوں کا بھی نہیں ہے. ہم آدھا دے رہے ہیں تو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں اور خود 1 روپیہ نہیں دیتے، بلکہ اختیار ہے گورنمنٹ کو دو، فلانے کو دو، سارا چیز. ہمارے یہاں تو یہ کہ تمہیں دینا پڑے گا، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی. سمجھتے ہو؟ تو یہ ساری خیر کہاں سے آئی ہے؟ طہارت. پوری دنیا میں پانی سے استنجا صرف مسلمان کرتے ہیں، تو ان کو کس نے سکھایا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پوری دنیا میں سب سے بہترین خاندانی نظام مسلمانوں کا ہے، تو یہ کیوں باقی رہ گیا صرف مسلمانوں کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. پوری دنیا میں انسان نے توہم پرستی سے نکل کے جو عقل کی طرف آیا اور عقل کو جو ہے نا بہت سارے معاملوں میں داخل کیا، جس کی وجہ سے سائنسی ترقی کی ہے، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجہ. ایسے آپ شمار کرنا شروع کریں نا، 20 اس زمانے میں بھی خیر کی ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ اگر نبی دنیا میں نہ ہوتے تو یہ چیزیں نہ ہوتی. سمجھتے ہو؟ چلو. اور یہ چیزیں اس زمانے میں تھی نہیں، یہ ساری انشاء ہوا ان چیزوں کا. ایسا نہیں ہے کہ عرب میں پہلے سے چلی آ رہی تھی. چلو بھائی. حدیث نمبر 3628. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء. آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی تکلیف کی وجہ سے.
حتى جلس على المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون. ہاں آپ نے فرمایا لوگوں کی تعداد بڑھے گی اور انصار کم ہو جائیں گے. ابھی تو انصار بہت ہے نا، جب اسلام دنیا میں پھیلے گا تو انصار بہت تھوڑے سے رہ جائیں گے اور دوسرے لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے. حتى يكونوا في الناس بمنزلة. ایسے اتنی تعداد رہ جائے گی کہ جیسے آٹے میں نمک، کھانے میں نمک. پھر آپ نے فرمایا فَمَن وَلِيَ مِنكُمْ شَيْئًا، يضر فيه قوما وينفع فيه. ہاں تم میں کوئی حکومت کسی کے پاس آئے جس میں وہ لوگوں کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہو تو انصار کا خاص خیال کرنا، ان کی نیکیوں کو قبول کرنا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا. کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اب مسلمانوں کی حکومتیں دنیا میں پھیلیں گی تو ایسا نہ ہو کہ انصار کے ساتھ زیادتی شروع ہو جائے. تو انصار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی احکام دیے کہ کیونکہ انہوں نے ساتھ دیا ہے تو خطا ہو جائے تو معاف کر دینا. جی فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم فكان ذلك آخر مجلس جلس فيه. ہاں دیکھو یہ بھی نبوت کی دلیل ہے. یہ نبی کے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ دوبارہ نہیں بیٹھے بلکہ آپ کی وفات ہو گئی. تو یہ بھی نبوت کی دلیل ہے نا کہ آپ نے ایک وصیت کے طور پہ یہ بات فرمائی. حديث نمبر 3629 وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنهم قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به المنبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کو لے کر آئے ممبر پہ. آپ ان کو لے کے بیٹھے اور آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، سردار ہے، اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا. تو یہ واقعہ ہوا حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی کو کس نے ختم کیا؟ حضرت حسن نے. تو نبی نے دونوں کو مومنین کہا ہے، سمجھتے ہو؟ اور حضرت حسن نے بھی یہ اس لیے ختم کیا تھا کہ دونوں کیا ہیں؟ مومن ہیں. تو حضرت حسن حضرت معاویہ کو معاذ اللہ منافق نہیں سمجھتے تھے. سمجھتے ہو؟ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وقال ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حديث نمبر 3630 وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم. ہاں غزوہ موتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا زید ابن حارثہ شہید ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا جعفر ابن طیار شہید ہو گئے. اور پھر کتنے وقت کے بعد وہ لشکر آیا ہے، رومیوں سے لڑائی تھی، کتنے ٹائم کے بعد آیا. انہوں نے بتایا کہ وہ شہید ہو گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. کیسی قربانی ہے یار. زید ابن حارثہ کیسے چہیتے تھے نبی کے کہ ان کے پاؤں دیکھ کے جب ایک قیافہ شناس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ثابت النسب ہیں اسامہ بن زید، تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی. تو کتنی محبت، اور جعفر بن طیار سے کتنی محبت، اور کیسے واقعات ہو رہے کہ لڑائی میں آپ نے فرمایا وہ بھی شہید اور وہ بھی شہید. چلیں حدیث نمبر 3631 دین کے لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اللہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. جہاد جیسا کوئی عمل نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی عمل نہیں ہے یار اس جیسا اللہ کو محبوب. دیکھو ہم جب کوئی بھی دین کے کام میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بھائی یار، وہ جو ہے ماشاءاللہ آج حضرت کو چائے نہیں ملی پھر بھی حضرت نے بیان کیا ہے. یہی ہوتا ہے نا ہماری قربانی. حضرت 2 دن سے تھکاوٹ ہے، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ تبلیغی سفر ہے. ٹھیک ہے سر، اپنی اہمیت ہے اس کی. لیکن جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے گئے ہوئے لڑنے کے لیے، اطلاع آتی ہے کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. حضرت جعفر طیار کی 4 زوجات تھیں جو شہید ہوئی، بیوہ ہوئی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے جو نبی کے پاس آئے. نبی ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے. تو کیسی بڑی بڑی قربانی ہے یار. ایسے قریبی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے قریبی لوگ، تو کیسی انہوں نے قربانیاں دی ہیں بھائی. تو اس کے بعد یہ دین دنیا میں پھیلا ہے. ہم سمجھتے ہیں پیڑے کھانے سے پھیل جائے گا. چلو قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من انماط قلت وأن يكون لنا الانماط قال اما وانها ستكون. آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے انماط، نمت ریشمی، وہ جو نہیں ہوتی ململ کے مخمل کے
قالین، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ ہوں گے. فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عنا أنماطك فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت جابر کی زوجہ نے کہا کہ یہ جو انماط ہے نا آپ کے لیے، یعنی وہ لے کر آئی نا چادریں اس کی مخمل کے قالین، تو حضرت جابر نے فرمایا اس کو دور کرو ہم سے. تو انہوں نے کہا آپ حدیث سناتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ چادریں بھی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی دے گا مستقبل میں. تو جب اللہ نے دی ہے تو میں کیسے اس کو، جب نبی نے خوشخبری سنائی تھی تو میں کیسے اس کو دور کر دوں؟ انہوں نے دور نہیں کی. یعنی حضرت جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اتنی خوبصورت قالین، یہ تو دنیا پرستی ہے، اس کو ہٹاؤ. تو انہوں نے کہا آپ خود حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پیشگوئی کی تھی کہ ہمیں یہ قالین ملیں گے، ایک دور ہم ہوگا کتنی مالی وسعت ہوگی. تو یہ اشارہ تھا کہ یہ جائز ہے. یہ اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو نبی اس وقت کہہ دیتے نا ملیں گے لیکن وہ ناجائز ہے، اس کو قریب نہ جانا. تو نبی نے جو چیز بطور خوشخبری کے سنائی ہو، حضرت جابر کی زوجہ کا مطلب یہ تھا کہ جو چیز نبی نے بطور خوشخبری کے سنائی ہے تو وہ حلال ہونے کی بھی اس میں خوشخبری دے دی ہے. حالانکہ جابر بن عبداللہ کتنے بڑے فقیہ صحابی تھے دیکھو، لیکن ان کی زوجہ صحیح بات کر رہی ہیں نا. ٹھیک. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط فأدعوها. حديث نمبر 3632. یعنی فأدعها تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں کیا؟ کہ نبی نے جب فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے انماط ہوں گے فأدعها تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ یعنی جو چیز نبی نے ہمیں خوشخبری کے طور پہ بتائی تھی تو میں کیسے اس کو چھوڑ دوں بھائی؟ ایسے جیسے کوئی آپ کو خوشخبری دے رہا ہو کہ تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں یہ ملے گا، اور تو خوشخبری کے طور پر، ابھی تو غربت میں ہو، فاقوں میں ہو، لیکن اللہ یہ نعمتیں دے گا، تو وہ خوشخبری ہے نا. تو جب نعمتیں ملیں تو پھر ان کو آنکھوں سے لگاؤ، بھائی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی تو ان کو یہ لگا کہ یہ تو عیاشی ہے. چلو اس سے بھی پتہ چلتا ہے صحابہ کی یہ جنگیں اگر دنیا پرستی کے لیے ہوتی تو وہ قالین دیکھ کے خوش ہوتے نا. دنیا کے لیے تھی نہیں، ان کو یہ تھا کہ ہم نے تو اللہ کے لیے لڑے ہیں، اب یہ غنیمت کیوں آ رہی ہے ہمارے پاس، مال غنیمت کیوں مل رہا ہے بھائی ہمیں، ہم تو اللہ کے لیے لڑے. چلو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے اور استاذ پڑھا رہے اور آپ پڑھ رہے اور مہینے کے بعد وظیفہ مل رہا ہو تو اس کو افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے تو اللہ کے لیے پڑھایا تھا. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ مجھے مل کیوں نہیں رہا. طالب علم کہہ رہا ہوتا ہے مجھے وظیفہ کیوں نہیں ملا. چلو قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق رپورٹ ہے.